بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، ایک نئے سوال کے ساتھ آپ کے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب جی، ایک اور سوال، اور وہ سوال یہ ہے کہ کیا سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے متعلق کوئی فضیلت کسی صحیح حدیث میں ثابت نہیں ہے؟ لوگ کہتے ہیں، یہ ممبروں پر کھڑے ہو کر کہتے ہیں۔ میں ایسے لوگوں سے متعلق یہ بات کر رہا ہوں جو اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، اس میں مرزا صاحب نے بھی گفتگو کی ہے، لیکن مرزا صاحب کی وہی بات ہے کہ ہیڈر تو یہی چلاتے ہیں، محض قرآن اور صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں، لیکن نیچے بات وہی ہے کہ جب ثابت کرنے کی بات آتی ہے تو بابوں کو نقل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اچھا، ٹھیک ہے، تو مرزا صاحب کے اکثر و بیشتر افکار جو ہے نا وہ بابوں کے قول اقوال کے سہارے کھڑے ہیں، اور بابی بھی وہ جو ذرا میجورٹی کے موقف سے ذرا ہٹ کے کھڑے ہیں۔ یا تو بابوں کو ہی لینا ہے تو بابوں میں سے میجورٹی کے موقف کو لے لیں، جمہور کو لے لیں۔ ہاں جمہور کو لے لیں، تو زیادہ بابے تھوڑے بابوں کو کاٹ دیں گے، یا زیادہ بابے تھوڑے بابوں کے مقابلے میں دلیل بن جائیں گے۔ قرآن اور حدیث تو آپ بیان ہی نہیں کرے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہاں انہوں نے نقل کیا کیا ہے۔ مرزا صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی امام اسحاق بن راہوے کا یہ قول ہے کہ حضرت امیر معاویہ کی فضیلت میں کوئی چیز ثابت نہیں۔ اچھا، امام اسحاق بن راہوے کا یہ قول ہے، لیکن بات یہ ہے کہ امام اسحاق بن راہوے ایک بابا ہی ہیں۔ آپ اس بات کو چھوڑیں، آپ احادیث دیکھیں، اگر احادیث آپ کو فضیلت میں مل جائیں اور صحیح احادیث ہوں، محدثین نے ان کو صحیح کہا ہو، تو پھر آپ بابے کی قول کی طرف کیوں جاتے ہیں؟ پھر اگر آپ بابے کی قول کی طرف جاتے ہیں تو صحیح معنوں میں آپ بابی ہیں، یعنی پوری دنیا کو آپ نے بیوقوف بنایا ہوا ہے، ان کو بابی کہی جا رہے ہیں۔ سب سے بڑے بابی تو آپ خود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب میں یہ چاہوں گا کہ آپ ذرا عوام الناس کو یہ بتائیں، یہ بابا اور بابی کا جو آپ بار بار اظہار کرتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ محمد علی مرزا صاحب کیا فرماتے ہیں کہ جی صرف قرآن کو مانو اور صرف حدیث کو مانو۔ خیر صحیح الاسناد حدیث اور صحیح حدیث میں بھی وہ فرق نہیں جانتے، اس کو بھی ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں۔ اور جو علماء کے، محدثین کے، فقہا کے، دوسرے اہل علم کے اگر کوئی اقوال آپ لے کر آئیں تو کہتے ہیں جی ہم بابوں کو نہیں مانتے، بابوں کو نہیں مانتے، آپ کا دین بابوں کا دین ہے۔ ٹھیک ہے جی، ہم آپ کے معیار پہ آ جاتے ہیں، تو پھر آپ کیوں قرآن اور حدیث کو چھوڑ کے جب آپ کا جی چاہتا ہے، جب آپ کو سوٹ کرتا ہے، آپ بابوں کے اقوال کو لے آتے ہیں؟ یہ ہمارا بابے سے مراد ہے۔ لیکن بات یہ ہے ڈاکٹر صاحب، جب سے ہم نے یہ پروگرام شروع کیا ہم تو قرآن اور حدیث کی بات کر رہے ہیں، اصل میں تو ہم ہیں قرآن حدیث کی بات کرنے والے، ایسے ہی وہ مرزا صاحب بابوں کے پیچھے پڑے ہوئی ہیں۔ ٹھیک ہے، اب آپ دیکھیں یہ سنن ترمذی کی روایت ہے، یہ روایت ہے 3842، جس میں جو ہے وہ صحابی رسول حضرت عبد الرحمن بن ابی عمیرہ سے روایت ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تو ان کو ہدایت دے اور ہدایت یافتہ بنا اور ان کے ذریعے لوگوں کو ہدایت دے، یعنی عربی میں الفاظ کیا ہیں، انہیں ہادی اور مہدی بنا۔ وہ اس کی صحت پر انکار کرتے ہیں۔ دیکھیں علامہ البانی نے صحیح کہا ہے، اب آپ کو اور کیا صحت چاہیے؟ علامہ البانی تو مرزا صاحب کے سورسز میں سے ہیں نا، اپنے کتابچہ جو ہے وہ انہوں نے بھر دیا ہے کہ علامہ البانی نے اس روایت کو صحیح کہا، اس کو صحیح کہا، اس کو صحیح کہا۔ کچھ دوسرے محدثین نے تو ضعیف کہا ہے۔ اب آپ یہ اعتراض ضرور کر سکتے ہیں کہ بھئی آپ کے جو سورس ہیں ان میں ایک البانی صاحب بھی ہیں، ایک البانی صاحب ہے، تو پھر آپ کو اعتراض کرنے کا حق نہیں پہنچتا۔ جب آپ کے سورسز میں ہے کہ علامہ البانی ایک روایت کو صحیح کہہ رہے ہیں تو آپ اس کو بیان کریں، اس کی صحت کو بیان کریں، اور صرف علامہ البانی نہیں، اور لوگ بھی صحیح کہہ رہے ہیں، اور لوگ بھی صحیح کہہ رہے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اچھا، اس کے بعد اب آپ دیکھیں کہ ایک اور روایت ہے، یہ معجم کبیر، امام طبرانی کی کتاب ہے، یہ بھی حدیث کی کتاب ہے، معروف ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہا کہ اے اللہ تعالیٰ امیر معاویہ کو کتاب، یعنی کتابت کا علم، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ وحی کی کتابت کرتے تھے، لکھتے تھے، اس کا علم سکھا، والحساب، حساب سے مراد جیسے وراثت وغیرہ کا علم ہے، ٹھیک ہے، انہیریٹنس کا، واقعی العذاب، اور انہیں عذاب سے بچا۔ یعنی یہ دو بڑی خدمتیں اگر وہ علم دین میں یہ سر انجام دیتے ہیں، وحی کی کتابت اور وراثت کا جو ہے، تو پڑھے لکھے تھے۔ مکہ میں بہت کم لوگ تھے پڑھے لکھے، ان میں سے ایک امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پڑھے لکھے تھے، تو اے اللہ تعالیٰ ان کو عذاب سے بچا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، یہ معجم طبرانی کی روایت ہے۔ اچھا، اس روایت کے بارے میں علامہ البانی کا کہنا یہ ہے اسناد حسن،
فی الشواہد، اس روایت کے شواہد موجود ہیں جس کی وجہ سے یہ حسن کے درجے کو پہنچ جاتی ہے۔ تو علامہ البانی آپ کے مصدر میں ہے تو آپ نقل کریں، مطلب اگر آپ ان بائسڈ ہیں تو آپ وہ روایتیں کیوں نہیں لے کے آتے جو دوسری طرف کی ہیں، آپ وہ کیوں چھپاتے ہیں؟ یعنی آپ علماء پہ الزام لگاتے ہیں انہوں نے روایتیں چھپا لی، تو آپ نے بھی یہی کام کیا، یہ روایتیں کیوں نہیں آپ کے کتابچے میں؟ ریڈر کے اوپر چھوڑ دیں کہ وہ دونوں طرف کی روایتیں پڑھ کے جو مرضی ذہن بنا لے۔ ایسے ہی ہے۔ تو آپ تو ان بائس نہیں، آپ نے تو ایک طرف کی روایتیں بیان کی ہیں، اور ان روایتوں کو علماء نے صحیح بھی کہا ہے، ان علماء نے جن کی تحقیقات آپ نقل کرتے ہیں اپنے حق میں۔ جی تو یہ کم از کم یہ ہے کہ یہ مرزا صاحب کی یہ جو رویہ ایٹیچیوڈ ہے یہ اکیڈمک تو نہیں ہے، یہ تو چھپانے والا ہے۔ اچھا دوسرا یہ دیکھیں، امام بخاری کی یہ کتاب ہے التاریخ الکبیر۔ جی تو صحیح بخاری میں تو ایک خاص معیار کی حدیثیں لے کے آتے ہیں نا امام بخاری، لیکن التاریخ الکبیر میں کچھ اور روایات بھی وہ لے آتے ہیں جو صحیح بخاری کے معیار پہ پوری نہیں اترتی۔ اس میں امام بخاری بھی یہ روایت لے کے آئے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ معاویہ رضی اللہ عنہ کو آپ حساب یعنی انہیریٹنس کی تعلیم دیں اور عذاب سے بچائیں، اور یہ بھی روایت لے کے آئے ہیں کہ ان کو ہادی اور مہدی بنائیں، وہی سنن ترمذی کی روایت امام بخاری لے کے آئے ہیں حضرت امیر معاویہ کے ترجمے میں، ان کی جب انہوں نے بایوگرافی بیان کی ہے۔ تو اب یہ روایت بالکل واضح ہے۔ دوسری روایت بھی آ گئی، تیسری ایک روایت صحیح بخاری میں ہے، وہ روایت یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ جو ہے ان کے پاس ایک شخص نے آ کے کہا کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہیں کہ ایک وتر پڑھنے میں حرج نہیں ہے۔ جی تو اس پہ جو ہے وہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ دیکھو وہ اللہ کے وسلم کے صحابی ہے، یعنی تمہیں ان پہ اعتراض نہیں کرنا چاہیے اگر وہ کہہ رہے ہیں نا کہ ایک وتر پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ فقیہ بھی تو کہا ہے صدیق۔ ہاں ایک اور روایت ہے، وہ اصل میں ایک اور روایت ہے صحیح بخاری کی 3765، اس میں یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بے شک وہ فقیہ ہیں، انہ فقیہ، وہ مجتہد ہیں۔ تو فقیہ ہونا کیا فضیلت ہاں فضیلت ہے، بالکل ہے، فقہائے صحابہ میں سے ہیں، یہ فضیلت ہے۔ اچھا اس پہ جو ہے نا مرزا صاحب نے یہ اعتراض کیا کہ دیکھیں بات یہ ہے صحیح بخاری میں جب امام بخاری نے اس کا باب باندھا ہے تو باب باندھا ہے تو اس میں ذکر کیا باب و ذکر معاویہ، یعنی یہ نہیں کہا کہ فضل معاویہ، حضرت امیر معاویہ کی فضیلت، یہ لفظ نہیں استعمال کیے، الفاظ سے کھیلنا امام ہاں الفاظ سے کھیلنا ہو گیا۔ امام بخاری نے کہا کہ ذکر معاویہ یعنی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا ذکر، تو اس لیے امام بخاری کے نزدیک فضیلت ثابت نہیں ہوتی اس سے۔ ذکر تو کسی بھی قسم کا ہو سکتا ہے، کسی بھی قسم کا ہو سکتا ہے، اور ذکر اچھا ذکر ہے نا، جی ذکر سے مراد یا تو آگے برا ذکر، ہاں یا تو برا ذکر، تو اچھا ذکر کا مطلب فضیلت ہی ہوتی ہے۔ اچھا پھر دیکھیں امام بخاری نے اصل میں بہت سے صحابہ کے فضائل بیان کیے، یہ اصل میں مناقب کا یعنی کتاب کا نام کیا ہے، ایک ہوتا ہے باب مین سب چیپٹر، لیکن کتاب کا نام نہیں دیکھا پیچھے چیپٹر کا، وہ کیا ہے فضائل اصحاب النبی، کتاب فضائل اصحاب النبی۔ جب کتاب میں یہ بات آ گئی کہ امام بخاری کیا کرتے ہیں صحیح بخاری میں پہلے کتاب ایک کتاب کا عنوان باندھتے ہیں نا چیپٹر کا، پھر اس کے نیچے سب چیپٹر ہوتے ہیں، باب ہوتا ہے جیسے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ جو کہا ہے کہ باب و ذکر معاویہ، یہ تو باب ہو گیا نا، لیکن یہ باب کس کتاب کے تحت ہے، کس مین ہیڈنگ کے تحت ہے؟ یہ سب ہیڈنگ ہے۔ مین ہیڈنگ امام بخاری نے کیا لگایا ہے؟ کتاب فضائل اصحاب النبی، بتائیے اصحاب النبی کے فضائل۔ تو ریپیٹیشن ہو جاتا نا کہ نیچے بھی اگر اس کو مناقب یا فضیلت لکھ دیتے، اوپر آ گیا کہ فضائل کا باب ہے۔ یہ تو لکھنے کا ایک انداز نہیں ہو گیا ڈاکٹر؟ ایک انداز ہے، دیکھ آپ بار بار انہی الفاظ کو دیکھیں نا، جو چیپٹر کا ٹائٹل لکھا جاتا ہے سب چیپٹر کا وہ تو نہیں لکھا جاتا، سب چیپٹر تھوڑا ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ تو پھر جب اوپر مناقب اور فضائل آ گیا تو نیچے مناقب یا فضائل لکھنے کی کیا ضرورت ہے، ادھر ذکر ہی لکھیں گے۔ اس طرح اب دیکھیں صرف امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ انہوں نے نہیں کیا، اب اگلا جو ہے نا سب چیپٹر ہے یا سب ہیڈنگ ہے، وہ کیا ہے؟ حضرت اسامہ بن زید، جی، تو وہاں پہ بھی کیا ہے؟ باب و ذکر اسامہ بن زید، اور اس ذکر میں مناقب بھی بیان ہے، اس ذکر میں مناقب بھی بیان ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ وہ اللہ کے رسول کو بہت عزیز ہیں، تو یہ ان کی منقبت ہے، فضیلت، لیکن ہیڈنگ کیا دی ہے؟ وہ مطلب ذکر کی۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس، اگلا کیا ہے؟ عبداللہ ابن باب و ذکر ابن عباس، عبداللہ ابن عباس کا ذکر، یہاں پہ فضیلت نہیں بیان کی، اور یہاں پہ آگے روایت کیا بیان کی؟ اللہ تعالیٰ عبداللہ ابن عباس کو حکمت سکھا دے، کہ فضیلت ہے، یہ بھی فضیلت ہے، لیکن فضل کا لفظ نہیں لے کے آئے کیونکہ وہ اوپر آ گیا نا کتاب میں۔ اصل میں وہی آپ کی والی بات ہے کہ بس کھیلنا ہے،
الفاظ سے کھیلنا، کھیلنے ہیں بس، شرارت کرنی ہے. کھیلنے بس. اچھا اب دیکھیں فضائل کے الفاظ، یہ دیکھیں ابھی اور بھی کتابوں میں ہمیں ملتے ہیں. یہ کتاب الشریعہ ہے علامہ آجوری کی، تو انہوں نے کہا کتاب و فضائل معاویہ ابن ابی سفیان. وہاں تو چلے صحیح بخاری میں فضائل صحابہ تھا نا تو اس کے ذیل میں آ گئی. یہاں تو باقاعدہ نام ہے معاویہ بن ابی سفیان کے فضائل، اور اس میں آگے کیا لکھا ہے کہ جی وہ کاتب وحی تھے، ٹھیک ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے، ٹھیک ہے. پھر اس میں آگے انہوں نے مطلب یہ بھی لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا رشتہ کیا تھا، مساہرت کا، یعنی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی جو سسٹر ہیں جی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک رشتہ داری نسبی. ہم نے کہا تھا بنو عبد مناف میں سے ہیں یہ. بنو امیہ جو ہیں، بنو امیہ کون ہیں؟ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دادا ہیں ہاشم، ان کے کزن ہیں امیہ. اتنی قریبی رشتہ داری ہے، 2-3 نسلوں کے بعد تو یہ سب ایک ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسبی رشتہ دار بھی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سسرالی رشتہ بھی ہے کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. تو اگر اتنی دشمنان اسلام ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے یہاں شادیاں کرتے. بنو امیہ اور بنو ہاشم میں تو آپس میں بڑے رشتے تھے، بہت رشتے. وہ ہم نے اس پہ پورا ایپیسوڈ ڈاکٹر صاحب کیا ہے، علیحدہ سے ہم نے ایپیسوڈ کیا ہے. تو یہ نسبی رشتہ ہے، سسرالی رشتہ ہے، ایمان کا رشتہ ہے، اور تمہیں کون سا رشتہ چاہیے؟ اچھا یہ امام احمد سے جو ہے نا ابو بکر خلال نے یہ ایک روایت لے کے آئے، السنہ ان کی کتاب ہے. ابو بکر الخلال جو ہیں یہ حنبلی علماء میں سے بڑے علماء میں سے، کہ امام احمد بن حنبل جو ہے نا ان سے کہا گیا کہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے کہ ہر رشتہ داری نسب اور سسرالی جو رشتہ ہے وہ کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا، ہاں میرا جو رشتہ ہے یا میرے ساتھ جو سسرالی رشتہ ہے یہ فائدہ پہنچائے گا. تو امام احمد بن حنبل نے کہا کہ ہاں اللہ کے وسلم نے یہ بات کہی ہے. تو اس بندے نے سوال کیا کہ کیا یہ پھر حضرت معاویہ کے لیے بھی ثابت ہوتا ہے رضی اللہ عنہ؟ تو امام احمد بن حنبل نے کہا ہاں حضرت امیر معاویہ کے لیے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے، کیونکہ ان کا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سسرالی رشتہ بھی تھا اور نسبی بھی تھا. اور پھر وہ راوی یہ بھی کہتا ہے کہ میں نے امام احمد بن حنبل سے یہ سنا کہ انہیں کیا ہو گیا کہ معاویہ کے پیچھے پڑ گئے، ہم جو ہے نا وہ اللہ سے جو ہے وہ عافیت مانگتے ہیں. یہ تو چلیں حدیثوں کا بیان ہے. پھر ڈاکٹر صاحب دیکھیں قرآن میں بھی ہمیں واضح طور پہ ملتا ہے کیا چیز؟ یہ صحابہ کی فضائل. ہاں عموم جیسے اب آپ دیکھیں کہ یہ ہمارے سامنے یہ جو سورہ الحدید ہے اس کی آیت نمبر جو ہے وہ 10، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، جن لوگوں نے فتح مکہ سے پہلے قتال کیا یا انفاق کیا، اللہ کے راستے میں خرچ کیا، وہ اور جنہوں نے فتح مکہ کے بعد قتال کیا اور انفاق کیا، دونوں برابر نہیں. یہ بات ٹھیک ہے. کچھ سینئر صحابہ ہیں، کچھ جونیئر ہیں. ٹھیک. تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جو ہے وہ فتح مکہ کے موقع پہ انہوں نے اسلام قبول کیا، حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے فتح مکہ کے موقع پہ اسلام قبول کیا، تو ہم کہہ سکتے ہیں جونیئر ہیں. ٹھیک. جو ان سے پہلے اسلام لا چکے ہیں یہ ان کے برابر نہیں ہیں. یہ بات ٹھیک ہے، لیکن صحابی تو ہیں. ہاں صحابی ہیں. اور پھر اللہ نے کیا کہا، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ہر ایک سے اللہ نے حسنہ کا وعدہ. اب یہ کہتے ہیں کہ جی حسن، اچھا حسنہ کا ترجمہ اہل علم نے، بلکہ اب آپ دیکھیں یہاں ہمارے سامنے احمد رضا خان بریلوی صاحب ان کا ترجمہ ہے، انہوں نے حسنہ کا ترجمہ جنت کیا، بالکل ٹھیک کیا. کیونکہ حسنہ جو ہے نا بیسیکلی احسن کی مؤنث ہے. حسنہ اچھا بالکل یہ سپرلیٹو ڈگری ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سے وعدہ کر رکھا ہے سب سے بہترین بھلائی، یعنی آخرت میں سب سے بہترین چیز، اور سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ جنت ہے. جنت سے بہتر کیا ہو سکتا ہے؟ تو اگر لغت کے اعتبار سے بھی دیکھیں تو اس کا مطلب جی اس کا معنی تو جی بھلائی ہے، اس کا معنی جنت کہاں سے آ گیا؟ پھر وہی بات کہ لغت سے ناواقف لوگ ہیں، لغت کو جانتے نہیں ہیں، تو لغت میں اس کا معنی جنت ہی بنتا ہے. پھر اسی طرح قرآن مجید کی وہ آیت جو سورۃ توبہ کی ہے، آیت نمبر 100، کہ مہاجرین میں سے جو سبقت لے کے جانے والے ہیں، انصار میں سے جو سبقت لے جانے والے ہیں، پہلے ایمان لانے والے ہیں، اور پھر والذین اتبعوہم بإحسان، ایک تو ہے نا سابقون الاولون، مہاجرین میں سے انصار میں سے، 2-4 نہیں تھے، مہاجرین انصار جنہوں نے مکہ سے ہجرت کی، اور انصار جو وہاں کے مقامی تھے، دونوں کے بارے میں کہا ان میں جو سبقت لے جانے والے ہیں، اور پھر جنہوں نے ان کی پیروی کی اچھے سے، یعنی جونیئر صحابہ، وہی فتح مکہ کے بعد والے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی، وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، اللہ نے ان کے لیے
جو ہے وہ ہاں جنتیں ایسی کہ جن کے دامن میں نہریں بہ رہی ہیں اور ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یہاں سے بھی پتہ چل گیا مہاجرین یہ چیز سمجھ نہیں آتی. ٹویسٹ کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب، ٹویسٹ کرتے ہیں ایجنڈے کے تحت بغض رکھا ہوا ہے صحابہ اکرام کا. اللہ سے ڈر نہیں لگتا. بس آپ ان کو ڈرائیں گے وہ آپ کو ڈرانا شروع کر دیں گے اللہ سے. اچھا ایک اور چیز، یہ ہمارے سامنے جو ہے ایک محقق ہیں جی اچھا مصری محقق ہیں، انہوں نے کتاب لکھی ہے حضرت امیر معاویہ پہ. اچھی کتاب ہے کہ ان کے بارے میں جو شبہات ہیں اور ان کا رد ہے. ٹھیک ہے، محمد صقر، اور یہ جو ہے نا وہ مصر سے پبلش ہوئی ہے. اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جو ہے غزوہ تبوک میں شامل تھے. فتح مکہ کے بعد ہوا نا غزوہ تبوک، 8 میں ہوئی اور 9 میں جو ہے وہ غزوہ تبوک ہوا، اس میں شامل تھے. اور غزوہ تبوک کے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا کمنٹ پاس کیا کہ لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوا فی ساعۃ العسرہ. اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی، اللہ نے ان کے گناہ معاف کر دیے کہ جنہوں نے تنگی کی اس گھڑی میں. ساعۃ عسرہ سے مراد تبوک، مہاجرین میں سے ہوں یا انصار میں سے ہوں. ٹھیک ہے، اب فتح مکہ کے بعد ہجرت تو نہیں تھی، فتح مکہ کے بعد ظاہری بات ہجرت تو ختم ہو گئی، لیکن اگرچہ اس کے بعد بھی لوگ جاتے رہے مدینہ میں، تو اس معنی میں لغوی طور پہ مہاجر تھے، اصطلاحی طور پہ مہاجر نہیں تھے. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب بن گئے، مدینہ میں آ گئے، لغوی اعتبار سے ہاں وہ مہاجر بن گئے. اور پھر ہمیں یہ مغازی کتاب ہے واقعی کی، جو آپ وسلم کے غزوات کے اوپر ایک پرائمری سورس ہے. تو اس میں انہوں نے بتایا کہ فتح مکہ پہ تو 10,000 لوگ تھے، 8,000 تو آئے تھے، 2,000 نیو مسلم تھے، 10,000 تھے جب حنین ہوئی ہے. 8 ہجری میں فتح مکہ ہوا، تو 9 ہجری میں تبوک کے لیے جب آپ وسلم نکلے ہیں تو 30,000 تھے. یہ 30,000 کہاں سے آ گئے؟ مدینہ کے تو اتنے رہائشی تھے ہی نہیں. تو یہ انہوں نے لکھا ہے کہ صرف مدینہ کے لوگ نہیں نکلے، آپ وسلم نے قرب و جوار میں مکہ کی طرف بھی سب لوگوں کو بلوایا. ٹھیک ہے، تو مکہ سے بھی لوگ گئے تھے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ یہ غزوہ تبوک وغیرہ میں شامل ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بشارتیں دی ہیں قرآن میں معافی کی، درگزر کی. تو اس کے بعد بھی فضیلتیں تلاش کرنا اور خواہ مخواہ کی باتیں کرنا تو یہ درست نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہدایت دے. ڈاکٹر صاحب آپ کی بات بہت واضح ہے اور ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. ناظرین امید ہے کہ آپ کو یہ بات کلیئر ہو گئی ہوگی. آپ کے پاس دوبارہ حاضر ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ اگلے سوال کے ساتھ. اس وقت تک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.